3 وقتوں میں قرآن مجید کی تلاوت مت کرنا ورنہ انسان گناہگار ہوگا، بجائے اجر و ثواب کے ان کے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ خبردار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے جس میں ہدایت، تفصیل و تکثیر، انعامات الہی، تقرب ربانی اور کرامات کا دریا موجزن ہے۔ یہ ہر طرح سے انسان کے لیے باعث رحمت، باعث برکت، باعث مغفرت اور ہدایت کاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی، برائیوں سے بچاؤ، اچھائیوں کی راہ، آلام و مصائب سے چھٹکارا، دکھ، تکلیف، رنج و کلفت سے بچاؤ کا طریقہ، امن کا سبب اور رشد و ہدایت نیز انسانی فلاح و بہبود کا منبع ہے۔ انسان کو صحیح معنوں میں مسجود ملائکہ اور اشرف المخلوقات بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر و شفا کا یہ منبع سب نبیوں کے سردار اور رسولوں کے امام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس عظیم کتاب کے تامنے والوں کو سب امتوں سے افضل اور پڑھنے والوں کو سب انسانوں سے بہتر قرار دیا۔ یہ کتاب اللہ کے حضرت انسان اور امت مسلمہ سے حد درجہ پیار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت انسان اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس عظمت و رفعت کے مرکب کی کما حق قدر کرے اور اپنا آنگ آنگ اس کے حوالے کر دے، تبھی اس کی رحمت و برکت، مغفرت و ہدایت اور قرب الہی و انعامات ربانی کا حصول ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید معبود حقیقی اور محبوب و مطلوب کا کلام خاص ہے، وہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر یہ عظیم کتاب تو احکم الحاکمین کا کلام اور سلطان السلاطین، بادشاہوں کے بادشاہوں کا فرمان ہے، اس عطوت والے شہنشاہ کا قانون ہے جس کی ہمسری نہ کسی بڑے سے ہوئی نہ ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کو سلاطین کے دربار سے واسطہ پڑا ہے وہ تجربے سے، اور جن کو نہیں پڑا وہ اندازے سے سلطان فرمانی کی حیبت جان سکتے ہیں۔ کلام الہی محبوب و حاکم کا کلام ہے، اس لیے دونوں آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم نور ہے، اس کے ذریعے راہ نجات تلاش کی جاتی ہے، اس میں شفا ہے، اس سے روحانی و جسمانی امراض سے نجات ملتی ہے۔ اس کے عجائب و غرائب کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کے فوائد کی کوئی حد۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے اولین و آخرین، جن و انس کو ہدایت کی راہ دکھلائی۔ جن لوگوں نے اس سے اعراض کیا وہ اس سے لو لگائے بغیر راہ رو بنے، وہ راہ یاب نہ ہو سکے، انہیں منزل نہ ملی۔ وہ جنہوں نے اس کتاب پر اعتماد کیا وہی راہ یاب ہوئے، جنہوں نے اس کے مطابق عمل کیا وہ دین و دنیا کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے۔ یہ خصوصیات اس لیے بھی ہے کہ یہ کتاب محفوظ کتاب ہے، اس کی حفاظت کے مختلف اسباب ہیں۔ ایک سبب تلاوت کی کثرت بھی ہے۔ قرآن کریم عام کتابوں سے ممتاز ہے، اس لیے اس کی تلاوت کے بھی کچھ ظاہری و باطنی آداب ہے جن کی رعایت لازم ہے۔ ذیل میں وہ آداب ذکر کیے جاتے ہیں۔ تلاوت کے ظاہری آداب: پہلا ادب، پاکیزگی، تلاوت کرتے وقت آدمی باوضو ہو، ادب و احترام کے ساتھ تلاوت کرے، خواہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر۔ اگر بلا وضو لیٹ کر تلاوت کی جائے تب بھی ثواب ملے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ جو لوگ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ البتہ افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر باوضو ہونے کی حالت میں تلاوت کیے جائے۔ 4 زانو ہو کر بیٹھنے اور تکیہ لگانے سے اجتناب کرے۔ دوسرا ادب، پڑھنے کی مقدار قرات کے سلسلے میں لوگوں کی عادتیں جدا جدا ہے۔ مقدار کے سلسلے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے بھی رہنمائی ملتی ہے، جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے سمجھا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اسے کم مدت میں ختم کرنے سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 7 دن میں ختم قرآن کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ معتدل درجہ یہ ہے کہ ہفتہ میں 1 ختم ہو، اس سے زیادہ یہ ہے کہ ہفتہ میں 2 ختم کیے جائے۔ اس طرح تقریباً 3 دن میں 1 ختم ہوگا۔ اگر تلاوت کرنے والا عالم ہو
اور قرآن کریم کے معانی و مضامین میں غور و فکر کرنا اس کا مشغلہ ہو تو اس کے لیے ایک مہینے میں ایک ختم قرآن بھی کافی ہے۔ تیسرا ادب قرآنی صورتوں کی تقسیم۔ جو شخص ہفتے میں ایک ختم قرآن کرے اسے قرآنی صورتوں کو 7 منزلوں میں تقسیم کر لینا چاہیے۔ احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی شب میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے اور سورہ مائدہ کے آخر تک تلاوت فرماتے۔ ہفتہ کی شب میں سورہ انعام سے سورہ ہود تک، اتوار کی شب میں سورہ یوسف سے سورہ مریم تک، پیر کی شب میں سورہ طٰہٰ سے سورہ قصص تک، منگل کی شب میں سورہ عنکبوت سے سورہ صاد تک، بدھ کی شب میں سورہ زمر سے سورہ رحمان تک، اور جمعرات کی شب یعنی شب جمعہ میں سورہ واقعہ سے آخر تک تلاوت فرماتے۔ چوتھا ادب ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن پاک کو اچھی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ قرآن کا مقصد تدبر اور تفکر ہے۔ ٹہر ٹہر کر پڑھنے سے تدبر میں مدد ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے متعلق بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن جلدی جلدی پڑھنے کے مقابلے میں میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں صرف سورہ بقرہ و آل عمران کی تلاوت کروں۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ ترتیل صرف تدبر کی وجہ سے مستحب نہیں ہے، بلکہ اس آدمی کے لیے بھی ترتیل مستحب ہے جو قرآن کے معانی نہ سمجھتا ہو، اس لیے کہ ٹہر کر پڑھنے سے دل پر بھی زیادہ اثر ہوتا ہے۔ پانچواں ادب تلاوت کے دوران کیفیت۔ تلاوت کرتے وقت انسان قرآن کریم کی وعید اور تحدید پر، عذاب و احوال قیامت اور سابقہ قوموں کی ہلاکت کی آیات پر غور کرے، اور اس دوران رونا بھی مستحب ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے قرآن پڑھو اور رو، اگر نہ رو سکو تو رونی والی صورت ہی بنا دو۔ رونا نہ آئے تو انسان اپنے دل پر غم طاری کر لے اور یہ سوچے کہ قرآن نے مجھے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے۔ اس کے بعد قرآنی اوامر و نواہی کی تعمیل میں اپنی کوتاہی پر نظر ڈالے، اس سے یقیناً غم پیدا ہوگا، اور غم سے ہی رونے کو تحریک ملتی ہے۔ رجا و امید کی آیت گزرے تو دعا مانگے، اور خوف کی آیت گزرے تو پناہ مانگے۔ چھٹا ادب آیات کا حق ادا کرنا۔ دوران تلاوت آیات کے حقوق کی رعایت کرے۔ جب کسی آیت سجدہ سے گزرے یا کسی دوسرے سے سجدہ کی آیت سنے تو سجدہ کرے، بشرط یہ کہ پاکی کی حالت میں ہو۔ اگر زبانی تلاوت کر رہا ہو اور تلاوت کرتے وقت یا سنتے وقت پاک نہ ہو تو پاک ہونے کے بعد سجدہ ادا کر لے۔ ساتواں ادب تلاوت کی ابتدا۔ جب تلاوت شروع کرے تو یہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا یہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اور ہر صورت کے اختتام پر یہ کہے صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انفعنا وبارک لنا فیہ۔ آٹھواں ادب آواز کے ساتھ تلاوت کرنا۔ اتنی آواز کے ساتھ تلاوت کرنا آداب تلاوت میں شامل ہے کہ خود سن سکے، اس لیے کہ پڑھنے کے معنی یہ ہے کہ آواز کے ذریعے حروف ادا ہو، اس لیے آواز ضروری ہے، اور آواز کا ادنا درجہ یہ ہے کہ خود سن سکے۔ جہاں تک زیادہ بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرنے کا معاملہ ہے تو یہ محبوب بھی ہے اور مکروہ بھی۔ بعض روایات میں بلند آواز سے تلاوت کرنے کو سراہا گیا ہے اور بعض احادیث میں اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تدبیر کی صورت یہ ہے کہ آہستہ پڑھنے میں ریاکاری و تصنع کا اندیشہ نہیں ہے۔ جس شخص کو ریا کا اندیشہ و خوف ہو اسے آہستہ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر اس کا خوف نہ ہو اور دوسرے کی نماز میں یا کسی دوسرے عمل میں خلل بھی نہ پڑتا ہو تو بلند آواز میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس میں عمل زیادہ ہے، اور جہری قرات دل کو بیدار کرتی ہے، اس کے افکار مجتمع کرتی ہے، نیند دور کرتی ہے، پڑھنے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ نواں ادب تحسین قرات۔ قرآن کریم کو خوبصورت آواز میں پڑھا جائے، تحسین قرات پر پوری توجہ دی جائے، لیکن حروف اتنے نہ کھینچے جائے کہ الفاظ بدل جائے اور نظم قرآنی میں خلل واقع ہو۔
اگر یہ شرائط ملحوظ رکھی جائے تو تحسین قراءت سنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو۔ ایک اور حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کا اس قدر حکم نہیں دیا ہے جتنا قرآن کے ساتھ خوش آوازی کا نبی کو حکم دیا ہے۔ اسی بیان پر مشتمل ایک اور روایت ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے، جو شخص خوش الحانی کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ 10 ادب، تلاوت کے بعد دعا۔ تلاوت سے فارغ ہو کر دعا بھی مانگنی چاہیے، اور اگر اختتام تلاوت پر وہ دعا جو اکثر قرآنی نسخوں کے آخر میں تحریر ہے اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بعض کتب میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ حضرت اکرمہ جب کلام پاک پڑھنے کے لیے کھولتے تو بے ہوش ہو کر گر پڑتے، زبان پر یہی جاری ہوتا ھذا کلام ربی ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ یعنی اس کو ایک عام فرد کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے، صرف بندہ بن کر اپنے آقا، مالک، محسن اور منعم کا کلام سمجھ کر پڑھے، اچھی طرح مسواک کر کے، وضو کر کے، ایسی جگہ جہاں یکسوئی حاصل ہو، نہایت وقار اور تواضع کے ساتھ قبلہ رو بیٹھیے، نہایت حضور قلب اور خشوع کے ساتھ اس طرح پڑھیے گویا حق تعالی سبحانہ کو کلام پاک سنا رہا ہے۔ یہ اس ذات برحق سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہے، اگر معانی جانتا ہو تو کیا ہی خوب۔ نہایت تدبر و تفکر کے ساتھ وعدے اور رحمت و مغفرت کی آیات پر مغفرت و رحمت کا بھکاری بن جائے اور خوب دعا مانگے، عذاب و عید کی آیات پر کانپ اٹھے اور اللہ سے پناہ و بخشش کی دعا مانگے کہ اس کے سوا کوئی بھی چارہ ساز نہیں۔ جن آیات میں اللہ کی تقدیس و تحمید ہے وہاں سبحان اللہ کہے۔ تلاوت کے درمیان از خود رونا آئے تو بہت خوب، ورنہ بتکلف رونے کی سعی کرے۔ دوران تلاوت کسی اور سے ہم کلام نہ ہو۔ دوران تلاوت اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو تلاوت بند کر کے ضرورت پوری کرے اور پھر تعوذ پڑھ کر دوبارہ تلاوت کرے۔ بلند آواز سے پڑھنا اولا ہے، لیکن کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا لوگ مجمع میں دیگر امور میں مشغول ہو تو آہستہ پڑھے۔ اس کتاب مقدس کی تلاوت کے آداب جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ درج ذیل ہے۔ اس عظیم کتاب کو برحق شک و شبہ سے بالاتر اور انسان کی فلاح و خیر، رشد و ہدایت اور شفا کا باعث جاننا، اس میں درج احکامات پر عمل کرنا اور تمام کے تمام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے ذریعے دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کرنا، دنیا و آخرت کی کامیابی کا باعث قرار دے کر اس کی آیات کو لازم حیات بنا لینا۔ اس کتاب مقدس کو انتہائی پاک جگہ پر رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان کرتے ہوئے مرفوعۃ مطہرہ کے الفاظ بیان کیے ہیں، یعنی بلند و پاک۔ سو اس کتاب مقدس کو کسی اونچی جگہ اور پاکیزہ مقام پر رکھا جائے، اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگنے چاہیے۔ جب بھی چھوا جائے باوضو ہو کر، ہرگز قرآن مجید کو بے وضو نہ چھوا جائے، اور یہ وہ حکم نبوی ہے جو حضرت عمرو بن حزم کے ہاتھ یمن کے رؤساء کو بھیجا گیا تھا۔ ناظرین، 3 وقتوں میں قرآن مجید کی تلاوت مت کرنا، خبردار۔ نمبر 1 حالت جنابت میں، نمبر 2 عورت حیض کی حالت میں تلاوت نہ کرے، نمبر 3 نفاس کی حالت میں۔ ان 3 وقتوں میں قرآن پاک کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ حالت جنابت میں قرآن کریم چھوئے بغیر زبانی تلاوت بھی جائز نہیں، البتہ قرآن پاک کی وہ آیات جو دعا کے معنی پر مشتمل ہو، مثلا آیت الکرسی یا قرآنی دعائیں وغیرہ، انہیں دعا یا ورد کی نیت سے پڑھنے کی، اسی طرح درود شریف پڑھنے کی گنجائش ہے، تاہم اس کے لیے بھی مستحب ہے ان اذکار سے پہلے وضو کر لیا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داود و ترمذی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حائضہ اور جنبی قرآن سے کچھ بھی نہ پڑھے۔ بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنا تو جائز ہے، مگر چھونا جائز نہیں ہے، یعنی بے وضو قرآن کو چھونا نہیں چاہیے، البتہ زبانی پڑھا جا سکتا ہے، البتہ حالت جنابت، حیض و نفاس میں زبانی بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی سامنے قرآن پاک پڑھ رہا ہو اور وہ غلطی کر جائے تو اس صورت میں غلطی کی درستگی کے لیے جنبی اور حائضہ کے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی عام معمولات میں کلمات خیر، مثلا الحمدللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ وغیرہ کہنے کی بھی اجازت ہے۔
جب بھی قرآن پاک پڑھے بلند آواز سے پڑھے کہ اس کا سننا بھی باعث ثواب اور رحمت ہے، اور اس سے یہ بھی مقصود ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو کوئی سننے والا درست کر دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جامع الصحیح میں باقاعدہ بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنے کا باب باندھا ہے۔ محترم سامعین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔